یہ ایک ایسا طوفان تھا جس نے دنیا کے تمام بلند عمارتوں کو ڈبو دیا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑ پانی کے موجوں کے سامنے غائب ہو گئے تھے۔ اس طوفان میں دنیا کی پوری آبادی ختم ہو چکی تھی، مگر پانی کے ان بڑے بڑے عظیم موجوں کے اوپر صرف ایک کشتی تھی جو تیر رہی تھی، اور اس میں موجود 80 لوگ جو اس دنیا میں باقی رہ گئے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو دوبارہ آباد کیا اور نسل انسانی کو بچایا۔ آج سے 5000 سال قبل اس سرزمین پر یہ طوفان کیوں آیا، وہ کشتی کس کی تھی، اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس کشتی میں سوار ہو کر اس خطرناک طوفان سے خود کو بچا لیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آج سے ہزاروں سال قبل آنے والی اس عظیم طوفان کے بارے میں جانیں گے، جسے طوفان نوح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولادیں دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے، اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری پڑی تھی، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے۔ ابلیس نے بنی نوح انسان کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے۔ ادریس کو بھی وفات پائے سینکڑوں برس گزر چکے تھے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک نیک شخص حضرت نوح کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے والد کا نام لمک تھا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ آپ پر کتابیں نازل ہوئیں، اور سب سے پہلے آپ کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے گرد و نواح میں آباد تھے۔ آپ نے انہیں اللہ کی وحدانیت اور عبادت کی طرف دعوت دی۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اس تبلیغ کے جواب میں آپ کو جھوٹا قرار دیا اور آپ کے دعوت کا انکار کر دیا، نیز دھمکی دی کہ اگر تم اپنے وعظ و نصیحت اور دعوت سے باز نہ آئے تو ہم پتھر سے مار مار کر تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ اس زمانے میں لوگوں کی عمر کافی لمبی ہوا کرتی تھی، لہذا حضرت نوح نے بھی بہت لمبی عمر پائی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی اور بے انتہا کوششیں کی کہ وہ لاشریک معبود پر ایمان لا کر شرک سے توبہ کر لیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس قوم میں صرف چند غریب لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے، جن کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ جب درس توحید دیتے دیتے مدتیں گزر گئیں، ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو ان کی مخالفت اور دشمنی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کے اطمینان کے لیے ان کی طرف وحی فرمائی کہ جن کی قسمت میں دولت ایمان تھی وہ ایمان لا چکے، ان کے علاوہ اور کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں، اس لیے آپ ان کے لیے غم زدہ نہ ہو۔ اب مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، ان کی تباہی کا مقررہ وقت آ پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ انہیں ایک عظیم سیلاب سے ہلاک کرنا مقدر ہو چکا تھا، اس لیے پہلے ہی اپنے نبی کو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ آپ نے لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی۔ اللہ نے اپنے نبی کو لکڑی کاٹ کر تختہ بنانے کے علم و ہنر سے نوازا تھا، لہٰذا آپ نے ان لکڑیوں کو کاٹ کر تختہ بنانا شروع کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم اور اس قوم کے سرداروں نے آپ کو لکڑیاں کاٹتے دیکھا تو مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، کیا تم نبوت چھوڑ کر بڑھئی بن گئے ہو؟ اور یہ جو تم کشتی بنا رہے ہو کیا یہ زمین پر چلے گی؟ یہاں تو کوئی دریا اور سمندر نہیں۔ غرض طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑایا جاتا، لیکن آپ نے صبر کیا۔ اس کے جواب میں صرف یہی فرماتے کہ اے نافرمانو، آج تو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن اللہ کا عذاب طوفانی شکل میں آئے گا تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا، مگر افسوس اس وقت تمہاری کوئی معافی قبول نہیں ہوگی۔ جب عذاب الہی کا وقت قریب آیا تو اللہ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔
حضرت نوح نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخر کار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا کر لے جانے کے در پہ تھی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کے پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے کہا، ابا میری فکر نہ کرو، میں ابھی سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس اثنا میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہوئی اور وہ اس لہر میں غرق ہو گیا۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھی کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح کی پہاڑ نما